اوکے جی ملکہ بخاری صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب ڈپٹی اسپیکر، جناب ڈپٹی اسپیکر، اس ایوان میں بات کرنا ہمیشہ ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. اس ایوان میں تقریر کرنا بھی بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، بٹ یہ اعزاز بہت نمایاں ہوتا ہے جب آپ پاکستان کی 50% آبادی کی نمائندگی کر رہے ہوں، جب اس ایوان کے اندر 70 سیٹوں میں سے جو خواتین کی خصوصی نشست ہے اس میں سے آپ ایک خاتون ہو، اور آپ پاکستان کی 100 ملین سے زیادہ آبادی کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی ترجیحات ہیں، اس کی نمائندگی کر رہے ہوں. میں آج اپنی بجٹ سپیچ میں 2-3 اہم نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ہم بجٹ کے اختتام کے اوپر آ رہے ہیں، جناب اسپیکر، اس بات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم نے اپنی بجٹ سپیچ کی تقاریر کے اندر اس کا معیار کیا تھا. ہمارے فاضل ایکسپیرینس اپوزیشن ممبرز نے کوئی مثبت تجاویز دی؟ کیا انہوں نے پاکستان کی وفاق کی حکومت کو بتایا کہ وہ کیا مثبت، ہم کیا بہتر کر سکتے تو پاکستان کی عوام کو ایک بہتر طریقے سے اس وبا سے بچاتے اور ایک بہتر بجٹ پیش کرتے؟ جناب اسپیکر، ایوان کی دوسری طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم انیکسپیرینسڈ ہیں، کہ ہم نااہل ہیں، کہ ہمیں سیاست نہیں آتی، ہمیں ایوان چلانا نہیں آتا. لیکن اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس 2 پارٹی موروثی سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کی عوام نے اس کرپشن کو ریجیکٹ کیا ہے. پاکستان کی عوام نے دہائیوں پر مبنی نااہلی کو ریجیکٹ کیا ہے. کل پاکستان کے ایوان کے اندر ایک فاضل ممبر خواجہ سعد رفیق صاحب، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایوان کو وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ کسی نے بے توقیر نہیں کیا. اگر ہم توقیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میں ان کو کچھ حقائق پیش کروں. پاکستان کے ایوان کی توقیر ڈپٹی اسپیکر صاحب تب کم ہوتی ہے جب عوامی نمائندے اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بالا تر سمجھتے ہیں، جب عوامی نمائندے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. پاکستان کے ایوان کی توقیر تب گرتی ہے جب پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن تھے، انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اور آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے اور پاکستان کی عوام کے پیسے کو پلنڈر کیا. اور جب ایک عوامی نمائندہ 17 سال کے دستاویزات پیش کرتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے سامنے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ اہل ہیں، اور وہی عوامی نمائندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، تو تب اس ایوان کی جو توقیر ہے وہ بلند ہوتی ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گی، کل ایک اور فاضل ممبر ہنا ربانی کھر صاحبہ، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، وہ بہت ایکسپیرینس ہیں، وزیر خارجہ کا منصب سنبھال چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کے اوپر نشاندہی کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز اور ممبرز عمران خان صاحب کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہینڈسم ہے. ان کے پارٹی کے کو چیئرمین بھی بارہا یہ بات کرتے ہیں، اور میں نے ان کے ممبران کے منہ سے بھی یہ الفاظ بارہا سنے ہیں. I frankly find it insulting to almost 17 million voters of PTI, and also as a long-standing member and supporter of PTI, that Ms. Khar thinks that we do not have the intellect to select a leader based on any other attribute than his physical attributes. I want to state for the record, اور میں انگریزی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کی پارٹی کے کو چیئرمین کو یہ زبان بہتر سمجھ آتی ہے اور اردو کا ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. I just want to state for the record and for Ms. Khar and for her knowledge of her party members, including her co-chairman, that we chose Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of this country for his vision for a country that is free from loot, plunder and corruption, for his commitment to rule of law and an equal justice system that doesn't discriminate on the basis of your socio-economic status, creed or class, for his commitment to break the system of dynastic politics that thrives on lineage, and for his introduction of the middle-class common Pakistani into mainstream politics, for his financial integrity,
for his creation of a Naya Pakistan that works for the many and not for the few. And last but not the least, and most importantly, for his compassion, ehsaas, empathy. Ms. Kar, what are your reasons for standing behind a young man, half your age, with half your intellect, and a symbol of elitism and dynastic politics? जनाब डेप्यूटी स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान की कंपैशन और एहसास पर मबनी सियासत की वजह से आप देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की सबसे गरीब और कमज़ोर आवाम की जो तरजीहात हैं उनको अपने बजट के अंदर सबसे नुमाया रखा। हमने मुआशी मुश्किलात होने के बावजूद 1200 अरब का तारीखी बजट पेश किया पाकिस्तान के गरीब मजदूर तबके के लिए। हमने एहसास का कैश सपोर्ट प्रोग्राम 208 अरब हमने मुख्तस कर दिए पाकिस्तान के गरीब कमज़ोर तबके के लिए, बिकॉज हमारी तरजीहात में पाकिस्तान की अशराफिया नहीं, पाकिस्तान की 25% गरीब आवाम है जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। जनाब स्पीकर, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे टेलीग्राफ का आर्टिकल है, मीट द वुमन टास्क विद बिल्डिंग इमरान खान फ्लैगशिप वेलफेयर स्टेट इन पाकिस्तान। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कहा है, पजीराई की है वज़ीर आज़म इमरान खान के कैश प्रोग्राम की और कहा है कि ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज के लिए। पूरी दुनिया हमारे इस प्रोग्राम का एतराफ़ कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपोजिशन के जो फाजिल मेंबर्स हैं उनकी जो सियासी सेटिस्फैक्शन है वो नहीं हो पा रही। जनाब स्पीकर, एक और अहम इशू है 18वीं तरमीम, जिसके ऊपर इस ऐवान में बात करने में हमेशा शोर व गुल होता है, बाहर बात करने पे भी शोर व गुल होता है। जनाब स्पीकर, सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत जो है वो सैक्रोसेंट है, एवरीथिंग एल्स इज डिस्कसेबल, डिबेटेबल इन दिस हाउस। 18वीं तरमीम जो है उसकी अफादियत, उसकी अहमियत जो है हम उसको मानते हैं। हम मानते हैं कि 100 से ज़ायद आईनी तरामीम आप लेकर आए, उसमें बहुत अच्छी तरामीम थी। आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आपने बनाया, आपने आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस किया, राइट टू फेयर ट्रायल, वेरी गुड। आर्टिकल 19A एंड आर्टिकल 25A, ये फंडामेंटल राइट्स को आपने बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ आपने आर्टिकल 160 के अंदर तरमीम की, क्लॉज 3A ऐड की और आपने कहा कि आप जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसको पिछले साल के शेयर से कम नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, आईन और कानून एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप उसकी तरमीम ना करें हालात के साथ साथ तो वो स्टेल हो जाता है। ये कैसी आमिराना सोच है, ये कैसा आमिराना रवैया है कि आप पाकिस्तान के आईन की तरमीम के ऊपर बात नहीं कर सकते। आपने भुट्टो साहब के 73 के काम आईन को अमेंड किया 18वीं तरमीम के थ्रू, तो हमें भी ये इजाज़त होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान के अवाम के ऐवान के अंदर हम किसी आईनी तरमीम के ऊपर बात करें। और हम क्यों बात करते हैं कि ये करंट जो सिस्टम है ये अनसस्टेनेबल है, ये शेयर जो है ये फिक्स्ड इस तरह नहीं हो सकता है। उसकी वजूहात ये है कि वफाक जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हम लोन रिपेमेंट्स करते हैं, हम आर्मी का बजट देते हैं, उसके बाद हम खसारे में स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी वफाक की हुकूमत के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है और इसके ऊपर नजर सानी की ज़रूरत है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आमिराना रवैया ना रखिए, डिसेंट को फ़रोग़ दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए बात करने की। हम पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होकर आपकी तरह इस ऐवान में आए हैं। जनाब स्पीकर, लास्ट पॉइंट मैंने कहा है कि बिकॉज मैं एक रिजर्व सीट पे आई हूँ और हमें बारहा इस बात को याद भी कराया जाता है कि हम ख़वातीन की जो खसूस नशिस्त है उसके ऊपर आए हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा उतना ही वोट है जितना किसी और मेंबर का है। वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने के लिए, बजट को पास करने के लिए तो दर्जा ख़वातीन मेंबर्स का अपने इलेक्टेड मेंबर्स जितना ही होता है। जनाब स्पीकर, अगर मैं इस बजट के अंदर ख़वातीन की बात नहीं करूंगी तो मैं अपने रोल से, अपनी जेंडर से नाइंसाफ़ी करूंगी। जनाब स्पीकर, मैं वकालत के साथ साथ सियासत की भी छोटी तालिब इल्म रही हूँ। डेमोक्रेसी और जमहूरियत की मीनिंग जनरली ये होती है दैट वी हैव अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट मुझे कभी कभी ये एहसास होता है दैट दिस इज अ गवर्नमेंट बाय द मैन, ऑफ द मैन एंड फॉर द मैन। पीपल जनरली मीन्स ख़वातीन और मर्द दोनों। पाकिस्तान की 50% अवाम जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो हमने अपने सारे बजट के अंदर
اپنی ساری ترجیحات کے اندر خواتین کو نمایاں رکھنا ہے. ہم نے اپنے احساس پروگرام کے اندر 50% جو بجٹ ہے وہ خواتین کے لیے مختص کر دیا ہے. آئی تھنک یہ بہت بہت اہم بات ہے اور ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. میں آپ کے سامنے کچھ انڈیکیٹرز پیش کرنا چاہتی ہوں. ورلڈ اکنامک فورم کی جینڈر گیپ انڈیکس 2020 کے مطابق پاکستان came 151 out of 153 countries, the third worst performer, only better than Iraq and Yemen. یہ رپورٹ میرے سامنے ہے. بہت سارے آرٹیکلز بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اعداد و شمار کیا ہیں. جناب اسپیکر، اگر ہم پاکستان کے خواتین کے اعداد و شمار کو اپنے مرد جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ووٹر رجسٹریشن میں مردوں کی رجسٹریشن 59.2 ملین ہے اور خواتین کی 46.7 ملین. لٹریسی ریٹس کے اندر مردوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ 73% ہے اور خواتین کی 52%. اس طرح بینک اکاؤنٹ اونرشپ 31.6% مرد حضرات کی ہے اور صرف 6% خواتین کی ہے. لیبر فورس پارٹیسپیشن آلموسٹ 80% مرد حضرات کی ہے اور صرف 22% خواتین کی ہے. اس طرح پاکستان کے ججز آف دا سپریم کورٹ، آج تک آپ نے پاکستان کے اندر کوئی خاتون جج سپریم کورٹ پروڈیوس نہیں کیا. پچھلے 72 سالوں کے اندر صرف ایک فیڈرل لا منسٹر فار جسٹس خاتون رہی ہے. جناب اسپیکر، یہ جو اعداد و شمار ہے یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر، اب میں حکومت کی بات نہیں کر رہی، کسی بھی جمہوریت کے اندر بہت تشویشناک اور شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، آئی ووڈ لائک یور اٹینشن بیکاز میں پاکستان کے ایک بہت اہم ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. پاکستان کا جو آئین ہے وہ خواتین کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس گارنٹی کرتا ہے، ایکول رائٹس گارنٹی کرتا ہے. اس کے علاوہ وفاق اور جو ہمارے پروونشل سیٹ اپس ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری جینڈر ایکوالٹی کی ہم پالیسیز بناتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں پالیسی میجرز کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوں گے. دنیا کے 80 سے زائد ممالک کے اندر جینڈر رسپانسو بجٹنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فنڈز کو خواتین کی ترجیحات کے لیے مختص کر دیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وزارت خزانہ اس کو نوٹ کرے. یہ میری تجویز ہے اس خاتون رکن قومی اسمبلی کہ آگے جا کر پاکستان کی جو حکومت ہے صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر وہ خواتین کے لیے جینڈر رسپانسو بجٹنگ کا انعقاد کریں. بیکاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنے مرد ممبرز کے ساتھ، اپنی مرد پاپولیشن کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک جامع کردار ادا کریں تو ہمیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا. میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ کے اوپر اینڈ کرنا چاہتی ہوں اور آئی تھنک کہ ہمارے قائد محمد علی جناح کا جو کوٹ ہے یہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں پاکستان کے اندر خواتین کو پروموٹ کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو ایک ایکول لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. I think یہ جو ان کا کال ہے یہ اسیمولیٹ کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کس طرح کسی بھی جمہوریت کے اندر خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے. تھینک یو جناب اسپیکر. بہت شکریہ.